جی السلام علیکم ساحل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں مجھے آواز آ رہی ہے، ابھی جی آئی جی ہے، اس سے کوشچن پہلے ریپیٹ نہیں آ کیجیے رہی گا تھی، نعیم اچھا صاحب۔ ابھی آپ کی آواز آئی ہے؟ ساحل صاحب، بس ایک کویسچن جو ہے نا میں کر رہا تھا تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں جی نعیم حنیف ہوں. بس سوشل میڈیا کا چونکہ آپ کو پتا دور ہے اور آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. ویسے تو ہم نے بڑا وائڈ کیا اس ایشو کو اپنی ٹرانسمیشن میں، کبھی گفتگو اس پہ نہیں کی. ایک ٹک ٹاکر ہے یہاں پہ کافی پاپولر ہے، رجب بٹ. ان پہ کوئی 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی جلوس وغیرہ بھی نکلے. اس سے پہلے کوئی کرسچن مذہب کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی گفتگو کی، لوز ٹاک کی کرسچن کمیونٹی پہ. اس نے کرسچن کمیونٹی نے احتجاج کیا. اب 295C کے مرتکب ہوئے ہیں، ایف آئی آر درج ہوئی ہے. کس حد تک صداقت ہے، کس حد تک الزام ہے، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتا چلے گا. مگر ان صاحب نے ابھی فوری طور پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اور حرم شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ میں انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے جو ہے نا وہ نادانستہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا. یعنی کہ اعتراف تو انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ ہی معافی مانگی. ان کی معافی کی اب کیا حیثیت ہے، اور جو وہ خود سے وہ مانگ رہے ہیں، اور کون کس کے پاس یہ اختیار ہے انہیں معاف کرنے کا جب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے؟ میں نعیم صاحب، مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی آواز اتنی مفل ہو کے آ رہی تھی کہ میں نے میں اندازہ ریپیٹ کر لگایا دیتی کہ ہوں ساحل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ جی رہی جی ہے؟ مجھے آپ کی آواز بالکل صحیح آتی ہے. نعیم صاحب کی آواز میں بہت کوئی زیادہ مسئلہ مجھے نہیں، میں مفل ریپیٹ کر دیتی ہوں ہوا تھا. کوشچن. تو ساحل صاحب، نعیم صاحب جرنلسٹ ہیں، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں رجب بٹ کیس اس وقت ہیٹ پر ہے. ان سے ایک جرم ہوا ہے جس پر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے 295C، انڈر جی سیکشن ہاں وہ مجھے پتا، وہاں 295C. تک سمجھ آ گیا مجھے. اب بات یہ ہے کہ اس جرم کے بعد انہوں نے حرم شریف جا کر معافی مانگی ہے کہ مجھ سے جو بھی ہوا نادانستہ طور پر اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن اب یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، لوگوں نے جلوس بھی نکالے میں اس حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا، جو کہ ہم سب کے لیے بھی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے. نعیم صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کی کتنی صداقت ہے، اس میں کتنا الزام ہے، اور انہوں نے اب جب معافی مانگ لی ہے تو وہ کیا پورٹرے کرتا ہے کہ کیا انہوں نے واقعی انٹینشنلی ایسی کوئی غلطی کی جس کی انہوں نے حرم شریف میں جا کے معافی مانگی ہے؟ کیا کیا جائے؟ آپ کی اوپینین کیا ہے اس پر؟ میری اوپینین بہت سمپل سی ہے، میں زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرتا. 295C کا مقدمہ ہو یا کوئی بھی قانون ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی تو پھر وہ ایک ہی یارڈ اسٹک ہے جس پہ مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی میجر کیا جائے گا. بڑا آسان سی بات ہے کہ اگر آپ سے دانستہ طور پہ کوئی ایسا قانون ٹوٹا ہے تو وہ پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی توبہ طلبی تو ہے کوئی نہیں. آپ جب پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان کے قانون کے اندر ہی آئیں گے نا آپ پھر. تو بالکل آپ حرم جا کے آپ بے شک توبہ کریں، اللہ کے یہاں انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی. کون نہیں چاہتا کہ اس کی توبہ قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. مگر قانون جو ہے اس کو آپ اس کو کھیل نہیں سکتے اس کے ساتھ. اس طریقے سے اگر ہر بندہ ہی یہ کہہ دے میں نے کیونکہ قرآن پاک میں تو ہر گناہ کی توبہ ہے. کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ نے کہا میں توبہ نہیں قبول کروں گا؟ 100 قتل کرنے والے کی بھی توبہ ہے. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو جج کریں بندے کو. اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے، اس نے توبہ کر لی، اللہ اس کو پاک کرے گا. مگر عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کو کوڑے عمر الخطاب نے خود لگوائے تھے. حالانکہ مصر میں کوڑے لگ چکے تھے، مگر عمر الخطاب نے کہا تھا ایسے قانون نہیں فالو ہوتا. آپ پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں آپ قانون فالو کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے پاکستان کا ایک قانون ہے. میں تو جب آسیہ مسیح کا کیس ہو رہا تھا تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسیہ مسیح اگر بالکل ناٹ گلٹی تھی، اس نے نہیں کیا تھا، تو اس بابا جی کو 295C کی سزا دینی چاہیے تھی، مسلمان بابا جی کو، جس نے پورا کا پورا محرر کے ساتھ بیٹھ کے وہ توہین رسالت کا پورا متن لکھوایا تھا. جھوٹ بول رہا تھا نا وہ. تو کسی ایک کو تو سزا ملنی چاہیے تھی. میں غیر مسلموں کی سزا کے حق میں نہیں ہوں کہ دین دیکھ کے ہم سزائیں دیں گے. ہم قانون دیکھ کے سزائیں دیں گے کہ اگر وہ مسلمان سے بھی ہوتی ہے یا غیر مسلم سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں. باقی یہ قوانین ہیں، پہلے اس بات کے میرے اوپر خیال مجھے میں پتہ ہے یہ ایکسکلوژن ہے. دیکھنا ضروری ہے کہ کس قسم کی گستاخی ہوئی ہے. اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے، میں پچھلے تقریباً 23 منٹ سے اسی میں سوال کو بالکل بار بار متفق ہوں ریپیٹ آپ سے ہوتے اس دیکھ بات رہا پہ. ہوں، اور مگر وہ میرا ایک ہی کام نہیں سوال نا، کر رہا وہ ہوں تو کہ قانون مجھے کا بتا کام ہے دیجئے کہ قانون دانوں کا کہاں کہ انہوں نے گستاخی رسول کی ہے کہ آپ نے انووک کی 295C. بشرا بیٹھی ہوئی ہیں، نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایف آئی آر کا بھی کہہ رہے ہیں. ایک شخص ہمیں گائیڈ کر دیں، کوئی فون کر کے ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا دیں کہ یہ گستاخی رسول ہوئی ہے. 295C کی سزا موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ قتل سے بھی زیادہ ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کا جرم جانے بغیر، اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر، بلا تحقیق لے اڑتے ہیں بات کو.
بہتان اور غلط الزام لگانے والوں کے لیے بھی اسلام میں سزا ہے. اپنا جوش اتنا نہ بڑھائیے کہ ہر قسم کی ہوش آپ کی اڑ جائے. بشرا ساتھ میری بیٹھی ہیں. بشرا مجھے بتائیے, آپ نے سنا ہے اتنے دنوں میں کہ کہاں گستاخی رسول ہوئی ہے؟ ڈاکٹر سر ابھی میں نے کیس اسٹڈی نہیں کیا, میں اگر ایف آئی آر بھی اسکرین پر آتی ہے میں پڑھ لیتی ہوں, تو اس کے بعد ہی اپنی کوئی اوپینین دے سکتی ہوں, اس سے پہلے نہیں دے سکتی. مجھے اجازت دیں. جی ساحل صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سر, مجھے اجازت دیجیے, مجھے جی بتائیے گا پلیز کہ میری آواز آ رہی ہے تو. جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بندے نے توہین رسالت کی ہے کہ نہیں کیا, وہ تو تفتیشی افسر عدالتیں چیک کر لیں گی. میں نے کب کہا کہ اس نے کی ہے؟ میں نے آپ کو قانون کا بتایا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چینج کرنا چاہیے کہ ایک بندے نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توبہ بھی قبول کرے. اگر اس سے گناہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو باعزت بری کرے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کی ہے کہ نہیں. میں آپ کو قانون کا آپ کو بتایا ہے, میں کیوں کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کروں گا. جب نعیم صاحب نے یہ سوال کیا ہے, اس کی نص کو پکڑیں. وہ نص وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ is there an exclusion in this law or should there be? Well, I think there should be no exclusion in any law. یہ تو لا بنانے کی روح کے ہی خلاف ہے کہ ہم لا بھی بنائیں, اس کی ایکسکلوژن بھی بنائیں نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ صاحب ہوں, اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ باعزت بری ہوں گے. بائی دا وے, آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آپ بتائیں کتنے بندوں کو 295C کے اوپر پھانسی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو زیرو ہے. ٹھیک ہے, اس لیے قانون کو پہلے قانون کے اوپر بحث کر لینی چاہیے, بعد میں قانون توڑنے والے یا قانون جوڑنے والے کے اوپر بحث کرتے رہیں گے. وہ تو میرا کام بھی نہیں ہے, وہ تو عدالتیں اسی لیے کھلی ہوئی. صاحب آپ کو کسی حد تک کوئی تسلی ہوئی اس میں؟ جی والا ہم وہی بات کر رہے ہیں. ساحل عظیم صاحب, میں نے بھی یہاں پہ یہ کہا کہ سب سے پہلے ایک تحقیق کر لیں, جرم ہوا ہے یا نہیں. ہم قطعاً یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ ہونی چاہیے دفعہ یا نہیں ہونی چاہیے. جرم کے مطابق دفعہ ہونی چاہیے, جرم کے مطابق FIR ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے. ورنہ آپ کے ملک کے قانون کو لوگ کہیں گے محض ایک ایکسکیوز ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. میرے خیال میں اس مسئلے پہ کافی بات ہو گئی ہے, اور بڑی دیر سے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے فنکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں درخواست, جی آپ فرمائی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دفعہ چل رہی ہے اس کو بس بالکل. آپ میرے خیال میں مناسب بات یہ رہے گی کہ اگر آپ کے کوئی درخواست کریں کسی کلام کے لیے. تھینک یو کر رہے ہیں. جی سر. ساحل صاحب بڑے آپ مہربانی لائن پر ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے رمضان فضان کا آج آپ حصہ بنے, بہت بہت شکریہ. اور امید ہے کہ آپ کل ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو آپ کو پہلے سے ہم انوائٹ کریں گے کہ اگر آپ کل بھی شرکت کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مجھے آنے کا. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر, بہت آپ نے عزت بخشی. تھینک یو سر. تھینک یو سر, تھینک یو. جی سر. اگر ہم آپ سے کوئی کلام سن لیں. جی ضرور. آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان فضان میں کوئی کلام ایڈ کیجیے. جی